مرنے کے بعد یا جیتے جی جسم کے اعضاء بیچنا اور خریدنا اسلام میں کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جمعے کے دن جو کلپ اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس میں دوست اور احباب کے واسطے سے بھیجے گئے سوالات کو لے کر کے ان کا حل بتایا جاتا ہے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں 90 84 23 20 31 اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا ہمارے چینل کی کسی بھی ویڈیو پر آپ کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہمارے ذریعے سے لیا جائے گا۔ زکریا کلیم آفیشیل اس نام سے یہ کمنٹ کرتے ہیں، داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ بہت سے کہتے ہیں 1 مشت رکھنی چاہیے اور بہت سے بڑھنے دیتے ہیں، اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مع دلائل آپ ضرور بتائیں۔ دیکھیے، اگر آپ عالم دین ہیں تو دین کے بنیادی مسائل احادیث کی روشنی میں ایک کتاب آتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی بڑی تھی، اس متعلق حضور کی کوئی ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ حضور نے 1 مشت رکھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر قص الشوارب وعف اللحى کہ مونچھوں کو پست کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے۔ اب بظاہر بڑھایا جائے تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب داڑھی بڑھنی شروع ہو جائے تو بڑھتی ہی رہے بڑھتی ہی رہے بڑھتی ہی رہے، چاہے وہ پیروں تک کیوں نہ چلی جائے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے کہ آپ داڑھی کو بڑھاؤ۔ لیکن یہ اسلام کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ایسا حکم نہیں دے سکتی کہ آپ داڑھی کو اتنا بڑھاتے چلے جاؤ کہ جس سے شکلیں خراب لگنے لگیں۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کے لیے ہمیں صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کے عمل میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کیا۔ تو بخاری میں بھی یہ روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا وہ صحابہ اکرام حج یا عمرہ کیا کرتے تھے تو فما فضل فاخذہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو جو داڑھی کا زائد حصہ ہوتا تھا مشت رکھنے کے بعد میں، جو داڑھی کا سے زائد حصہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ جو عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر یا دیگر صحابہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے ہیں نا، یقیناً انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے متعلق یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تبھی تو ان لوگوں نے 1 مشت داڑھی رکھی۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے اس کو دلیل بناتے ہوئے، صحابہ اکرام کے اس عمل کو دلیل بناتے ہوئے 1 مشت کے داڑھی رکھنے کو سنت کہا ہے۔ یہ کوئی سائل سوال کرنے والا، اس نام سے انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ دلہے کا پھول پہننا کیسا ہے؟ اسلام اس کی کہاں تک گنجائش دیتا ہے؟ پھول کا گجرا گلے میں ڈالنا یا پھول کا استعمال کر لینا یہ مباح ہے۔ شادی کے موقع پر اتنی گنجائش ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی، لیکن نوٹ وغیرہ ڈالنا، نوٹ کے گجرے ڈالنا، تصویر کے گجرے ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شاہنواز خان مورنا بجنور یہ لکھتے ہیں، فرض نماز میں 4تھی رکعت میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہونے لگے، مقتدی نے لقمہ دیا، فوراً بیٹھ جائیں تو کیا سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ احسان منصوری بڑھا پور۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے میں آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو 4تھی رکعت پر بیٹھنا ہے، لیکن آپ اتفاق سے کھڑے ہونے لگے تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ جب کھڑے ہونے لگے تھے تو آپ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھے یا بیٹھنے کے زیادہ قریب تھے؟ یعنی آپ نے جب پیروں کے بل کھڑا ہونا شروع کیا تو پوری پوزیشن لے لی تھی یا نہیں لی تھی؟ اگر آپ تھوڑے سے اٹھے ہی تھے اور کسی نے لقمہ دیا تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور آپ کھڑا ہونے کے قریب نہیں تھے تو پھر آپ پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ بالکل کھڑا ہونے کے زیادہ قریب تھے، آپ کی قینچی جو ہوتی ہے پیروں کی وہ بھی کھل چکی تھی، تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ناقص ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے صابن لے جانا بھول گئے تو کیا غسل ہو جائے گا؟
پاک ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے بھائی۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے ان کو کام کو انجام دے لیا تو چیز کا وجود ہو جائے گا۔ منہ کے اندر پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، روزے کی حالت ہو تو غرارہ نہ کرے، اور ناک کی نرم ہڈیوں تک جہاں تک بآسانی پانی پہنچا سکتا ہو وہاں تک پانی پہنچائے، اور پورے جسم پر پانی ڈالے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے غسل کرنے کا۔ اس کے علاوہ صابن وغیرہ لگانا یہ غسل کا فرض نہیں ہے۔ یہ جسم کے اوپر جو میل کچیل جم جاتا ہے تو صابن کے ذریعے سے بآسانی صفائی ہو جاتی ہے، جسم صاف ستھرا رہتا ہے، اور جسم پر کچھ خشکی بھی نہیں ہوتی ہے، تو صابن اس لیے لگایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صابن لے جانا بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، انجوائے کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام عمران، چامراج نگر کرناٹکا سے ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد یا جیتے جی جسم کے اعضاء بیچنا اور خریدنا اسلام میں کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اس طرح انسان کے اعضاء کا بیچنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ چاہے وہ کسی بھی طرح کا عضو ہو، اس کو بیچنا بالکل حرام ہے۔ بہت سے لوگ آج کل بال بیچ رہے ہیں، انسانوں کے اترے ہوئے اور عورتوں کے سر کے بال اترے ہوئے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کا عضو ہے اور انسان کے جسم کا حصہ ہے، اس کے بیچنے سے بچیں۔ اس طرح کی بیچی ہوئی جو کمائی ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا خون دینا مناسب ہے؟ دیکھیے، اگر ایمرجنسی ہے اور آپ کو خون دینا پڑ رہا ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اگر کسی کی جان ہے اور جان بچنے کا اگر کسی کی جان پر بن آئی ہے اور آپ کو خون دینا پڑ رہا ہے تو آپ دیجئے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن بلا ضرورت اس طرح خون بلڈ بینک بنا کر کے رکھنا، اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن بعض مفتیان اکرام نے اس کو بھی چند کنڈیشنوں کے اندر جائز لکھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اور اچانک سے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں ایمرجنسی کسی کو خون چڑھانا پڑ گیا اور ڈونیٹ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسے وقت میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے، جان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ بلڈ بینک ایسے موقع پر کام آتے ہیں، اور دنیا کے اندر حادثات جتنی تیزی سے بڑھے ہیں تو بلڈ بینک کے اندر بھی خون رکھا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو آج کل پرچار کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے کیمپ لگا رہے ہیں، ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہر فاطمی ادا کرنے ہیں، کس حساب سے ادا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ جو لوگ مہر فاطمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنتی مہر ہے اور بہت زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہر کے بارے میں اصل یہ ہونا چاہیے کہ لڑکے کی جتنی حیثیت ہو، جتنے پیسے وہ جلد ادا کر سکتا ہو، اتنے پیسے کے مہر باندھنے چاہیے۔ بہرحال 154 تولہ چاندی، 153 تولہ کچھ گرام ہوتی ہے، ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ 154 تولہ چاندی یا اس کی قیمت آپ اپنی اہلیہ کو ادا کر دیں۔ اور اگر اتنی قیمت کا آپ کے پاس میں گولڈ رکھا ہوا ہے تو اس گولڈ کا مالک اگر آپ پہلے تھے تو اس کا مالک آپ اپنی بیوی کو بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے مہر فاطمی ادا ہو جائے گا۔